معزز سامعین کرام اور ناظرین کرام، صدقۃ الفطر کے متعلق چند اہم گزارشات۔ روزے کے دوران انسان کتنا ہی گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے، لیکن کچھ نہ کچھ کمی کوتاہی ہو ہی جاتی ہے۔ انسان ہے، خطا نسیان سے مرکب ہے، کمی کوتاہی ہو جاتی ہے۔ کھانے پینے اور روزے کے توڑنے والی چیزوں سے انسان کا بچنا آسان اور سہل معلوم ہوتا ہے، لیکن لغو کلام اور نامناسب گفتگو سے انسانوں کا بچنا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے اس طرح کی کوتاہیوں کی تلافی کے لیے شریعت میں رمضان المبارک کے اخیر میں صدقۃ الفطر کے نام سے گویا کہ روزے کی زکوٰۃ الگ سے واجب قرار دی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فرض رسول اللہ زکوٰۃ الفطر، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صدقہ فطر کو ضروری قرار دیا ہے، طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین من اداها قبل الصلاۃ فہی زکوٰۃ مقبولۃ۔ جو شخص بھی صدقہ فطر کو عید کی نماز سے پہلے ادا کرے گا، ایک مقبول زکوٰۃ ہوگی اس کے لیے۔ ومن اداها بعد الصلاۃ، اور جو شخص بھی عید کی نماز کے بعد ادا کرے گا تو عام صدقہ میں سے ایک صدقہ قرار دیا جائے گا۔ ان روایات سے یا اس روایت سے صدقہ فطر کے واجب ہونے کے دو مقاصد ہیں۔ ایک تو روزے دار کی جو روزے کے دوران کمی کوتاہی ہوتی ہے اس کی تلافی کا ذریعہ ہوتا ہے، دوسرے امت کے مسکینوں کے لیے عید کے دن کھانے کا انتظام ہوتا ہے، انتظام کیا جاتا ہے تاکہ وہ لوگ بھی اور لوگوں کے ساتھ عید کے دن خوشی خوشی عید کی نماز کے لیے وہ شریک ہو سکیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے ایک دوسرے موقع پر فرمایا، اغنوہم عن السوال فی ھذا الیوم، یعنی مسکینوں پر اس دن اتنا خرچ کرو کہ وہ سوال کرنے سے اور مانگنے سے بے نیاز ہو جائے۔ اسی بنا پر اور اسی بنیاد پر حضرت عبداللہ ابن عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما عید کے دن سے تقریباً 2-3-4 دن پہلے ہی صدقہ فطر ادا کر دیا کرتے تھے۔ تو معزز سامعین کرام، یہ ہے مختصر صدقہ فطر کے فضائل۔ اب صدقہ فطر کس پر واجب ہے، کن لوگوں پر واجب ہے؟ تو جو شخص بھی زندگی کی لازمی ضروریات کے علاوہ اتنی قیمت کے مال کا مالک ہو جس پر زکوٰۃ واجب ہو سکے، اس شخص پر عید الفطر کے دن صدقہ فطر ادا کرنا واجب اور ضروری ہوتا ہے۔ صدقہ فطر کی شرعی مقدار کیا ہے؟ صدقہ فطر کی شرعی مقدار کتنا ادا کیا جائے، کیا ہے؟ تو صدقہ فطر کی شرعی مقدار 1 صاع کھجور یا جو یا کشمش یا نصف صاع گیہوں یا اس کا آٹا یا اس کا ستو ہے۔ نصف صاع شرعی مقدار کے اعتبار سے نصف صاع تقریباً 1 کلو 574 گرام 640 ملی گرام ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پاس گیہوں ہے یا کھجور ہے یا جو ہے تو یہ ادا کر سکتے ہیں۔ اگر یہ نہیں ہے تو اس کے بازار میں کیا قیمت ہے، اس کی قیمت معلوم کر کے ہم اس کی قیمت ادا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح صدقہ فطر کے اندر جو ہم صدقہ فطر ادا کریں گے تو اس کا صدقہ جو ادا کریں گے اس کا کس بھاؤ کا ہمیں اعتبار کیا جائے گا؟ کیا بازاری بھاؤ کا اعتبار کریں گے یا اسی طرح ہم یا پھر راشن کی دکان کا یا کنٹرول کے بھاؤ کا اعتبار کیا جائے گا؟ تو صدقہ فطر ادا کرنے کے لیے ہمیں بازاری بھاؤ کا اعتبار کیا جائے گا۔ اسی طرح راشن کی دکان کی قیمت یا اسی طرح جو راشن کی دکان ہے یا کنٹرول کے اندر ہے، ہمیں اس کی قیمت کا اعتبار نہیں کریں گے، بلکہ بازار میں اس کی کیا قیمت ہے ہمیں اس قیمت کا اعتبار کرنا ہوگا۔
इसी तरह चावल के ज़रिए से या मक्के के ज़रिए से या रागी के ज़रिए से या धान के ज़रिए से अगर कोई शख्स सदक़े फ़ितर अदा करेगा तो क्या है उसके तरीक़ा। तो सुनो दोस्तों, फ़ुक़हा फरमाते हैं अगर मनसूस अशिया जैसा कि गेहूँ है या इसी तरह किशमिश है या खजूर है या जौ है, इसके अलावा अगर चावल के ज़रिए से या फिर मक्के के ज़रिए से या धान के ज़रिए से या रागी के ज़रिए से या राई के ज़रिए से अगर कोई सदक़े फ़ितर अदा करना चाहता है तो इन तमाम के अंदर उसके वज़न का एतबार नहीं किया जाएगा बल्कि उसके कीमत का एतबार किया जाएगा। मिसाल के तौर पर एक सा खजूर की जो कीमत होगी उस कीमत का एतबार करके हम चावल के ज़रिए से सदक़े फ़ितर अदा करेंगे या फिर मक्के के ज़रिए से सदक़े फ़ितर अदा करेंगे। ये नहीं कि एक निस्फ़ सा गेहूँ है तो हम निस्फ़ सा रागी भी या निस्फ़ सा चावल भी अदा करेंगे, नहीं, बल्कि हमें उसकी कीमत को हमें कीमत का एतबार लगाया जाएगा। दूसरी चीज़ कि सदक़े फ़ितर जो फ़कीर को देते हैं हम उसको कितना दे सकते हैं, पूरा सदक़े फ़ितर देंगे या फिर हम आधा देंगे या थोड़ा देंगे, इसकी क्या शरई हैसियत है। तो सदक़े फ़ितर कम से कम एक शख्स का सदक़े फ़ितर एक मुस्तहिक़ फ़कीर को अदा करना बेहतर है, कम से कम इतना तो देना है। लेकिन एक सदक़े फ़ितर कई फ़कीरों को देना ये बेहतर नहीं है, दुरुस्त नहीं, बल्कि कई सदक़े फ़ितर एक फ़कीर को देना ये दुरुस्त है, ये जायज़ है, आप ये दे सकते हैं। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, ये चंद मसाइल और उसकी सदक़े फ़ितर के वाजिब होने के चंद फ़ज़ाइल और उसके चंद मसले थे। तो हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह हर शख्स जिसे अल्लाह ने माल दिया है, जो साहिब हैसियत है, कि हर शख्स अल्लाह के राह में सदक़े फ़ितर दें ताकि ऐसे मौके पर लॉकडाउन के सीज़न में जहाँ हर शख्स खाने को परेशान है तो इंशाअल्लाह मुस्तहिक़ तक आप अपने फ़ितरे को पहुँचाएँ और जिस पर ज़कात फ़र्ज़ है अपना ज़कात भी अदा करें।